السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ونبیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، دنیا پریشانیوں اور مصیبتوں کا گھر ہے، اور یہاں پہ رہنے والے انسان دن بدن طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرتے رہتے ہیں، اور جب انہیں کوئی مصیبت یا پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اپنی مصیبتوں کے حل کے لیے مختلف صورتیں بھی نکالی جاتی ہے۔ جب انسان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے تو انسان اپنی پریشانی کا حل تلاش کرتا ہے، لیکن کسی بھی پریشانی کا حل تلاش کرنے میں وقتی طور پہ کچھ جد و جہد کر لینا یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ کسی بھی پریشانی کا صحیح حل اسی وقت سامنے آتا ہے جب انسان اپنے پریشانیوں کے اسباب کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں، آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمارے افراد، ہمارے معاشرے کے بیشتر افراد کسی نہ کسی پریشانی میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ کسی کے سامنے اولاد کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کے سامنے کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی کے سامنے تعلیم و تعلم کا مسئلہ ہے، کسی کے سامنے قرض اور دیگر طرح کے مسائل ہیں۔ انسان طرح طرح کی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ آخر یہ پریشانیاں آئی کہاں سے؟ جب ہم اس سلسلے میں قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ اے لوگوں جو تمہارے سامنے پریشانیاں ہیں، اے لوگوں جو تمہارے سامنے مصیبتیں ہیں، ان مصیبتوں کا واحد سبب یہ ہے کہ تم نے اپنی زندگی کو قرآن کریم کے مطابق نہیں گزارا، حدیث مبارکہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کی، اللہ و رسول کے فرمودات سے انحراف کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تم طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہو چکے ہو۔ یعنی انسان کے سامنے جو پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کا واحد سبب یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انحراف پر آمادہ ہو چکا ہے۔ اور ان پریشانیوں کا حل کیا ہے، ان پریشانیوں سے نجات کی صورت کیا ہے؟ تو قرآن پاک نے اس کو واضح الفاظ میں بیان کیا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون، کہ جو بھی مسلمان مرد یا عورت اچھا کام کرے، عمل صالح کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم اچھی زندگی عطا کریں گے اور حیات طیبہ عطا کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ہم قیامت میں بہترین اجر بھی دیں گے۔ یہاں پہ علماء کرام کی کمی نہیں ہے، اور علماء کرام اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اور اہل علم اچھی طرح اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ حیات طیبہ کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے، اور اجر حسن کا تعلق انسان کے وفات کے بعد کی زندگی سے ہے۔ یعنی جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو اب قرآن کریم کی روشنی میں یہ ایک ضابطہ ہمارے سامنے آ گیا۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انحراف کیا تو ہمارے سامنے پریشانیاں ہوں گی، اور اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ بہت سارے افراد ہیں جو اپنے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ پریشانی تو ایک نہیں ہوتی، پریشانیاں طرح طرح کی ہوتی ہے۔ کسی کے سامنے اولاد کے سلسلے میں کوئی پریشانی ہے، کسی کے سامنے دشمنوں کے سلسلے میں کوئی پریشانی ہے، کسی کے سامنے اپنی طاقت کے حوالے سے پریشانی ہے، اور کوئی ذلت و رسوائی کے حوالے سے پریشان ہے،
کوئی جسمانی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو کیا ان تمام پریشانیوں کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا ہے؟ کیا ان تمام پریشانیوں کا حل قرآن نے ذکر کر دیا ہے؟ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی پریشانیاں انسان کو لاحق ہو سکتی ہے ان تمام پریشانیوں کے بارے میں واضح طور پہ بیان کر دیا کہ ہم تمہاری تمام پریشانیاں دور کر دیں گے اور تمہیں بالکل پرسکون کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو دل کی وجہ سے پریشان ہیں، یعنی ہمیشہ بے چین اور بے قرار رہتے ہیں، ان کی پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کو تم لازم کر لو، تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو ذلت و رسوائی کے حوالے سے پریشان ہیں، اپنی بدنامی کی وجہ سے پریشان ہیں، قرآن ان کا بھی حل بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تم صحیح معنی میں مومن بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیک نامی کو عام سے عام تر فرما دے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہوں گے، اپنے بدخواہوں کی وجہ سے پریشان ہوں گے اور یہ سمجھتے ہوں گے کہ دنیا میں ہم سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لے آئے، اچھے کام کرے، اللہ اس کی محبت سارے لوگوں کی دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرعون سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے عدو لی وعدو اللہ، کہ فرعون ایسا شخص ہے جو اللہ کا بھی دشمن ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن ہے، اور اس کی دشمنی کا یہ عالم تھا کہ جس سال حضرت موسیٰ پیدا ہونے والے تھے اس سال اس نے نہ جانے کتنے بچوں کو قتل کر دیا، جس سال حضرت موسیٰ پیدا ہونے والے تھے اس سال اس نے کتنی عورتوں کے حمل ساقط کرا دیے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے دل میں حضرت موسیٰ کی محبت اتار دی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت سارے لوگوں کی دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ آج دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے بارے میں یہ تصور کرتے ہوں گے کہ ہم تو بہت کمزور ہیں، ہمارے بازو میں طاقت نہیں ہے، ہم دشمنوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اے لوگوں تم استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری قوتوں میں اضافہ فرما دے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کسی کے سامنے زیر نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اولاد کے حوالے سے پریشان ہوں گے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں گے، مال کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اے لوگوں تم اللہ کے حضور آ کر کے استغفار کرو، اور جب تم استغفار کرو گے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے استغفار کے صلے میں تمہارے استغفار کرنے کی وجہ سے باران رحمت نازل فرما دے گا۔ اگر تمہارے پاس اولاد نہیں تو اولاد عطا فرمائے گا، تمہارے پاس مال نہیں تو مال بھی عطا فرمائے گا۔ ان آیات کریمہ کی روشنی میں آپ اندازہ فرمائیں کہ دنیا میں کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ کسی کو روزگار کے حوالے سے پریشانی ہے، کسی کے سامنے اولاد کے حوالے سے پریشانی ہے، کوئی قرض کی وجہ سے پریشان ہے اور کوئی بدنامی کی وجہ سے پریشان ہے۔ جتنی پریشانیاں تصور کی جا سکتی ہے اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے حکم کے مطابق زندگی گزار لو، فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایسی زندگی عطا کر دیں گے جو سراسر حیات طیبہ ہوگی، اور جب تم دنیا سے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کے صلے میں قیامت میں بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا یہ فائدہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کی دنیا بھی کامیاب رہے گی اور ان کی آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ آج ہمارے سامنے جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ روزگار کے حوالے سے کہ ہمیں روزی کہاں سے ملے گی، اور لوگ روزگار ہی کا بہانہ بنا کر کے نماز کے وقتوں میں مسجد حاضر نہیں ہوتے، روزگار ہی کا بہانہ بنا کر کے اللہ کے حکم سے انحراف کرتے ہیں۔ لیکن میں قرآن کریم کی روشنی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم نمازوں کے پابند بن جاؤ، اللہ کے حکم کی اطاعت کرو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ روزی عطا فرمائے گا۔ چنانچہ رب ذوالجلال سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اے موسیٰ
حضرت تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اور جب نماز کا حکم دو گے تو ضرور کچھ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے، اور اس مخالفت پہ تم صبر کا دامن تھامے رہنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم یہ کام کرو گے نحن نرزقک، ہم تمہیں بے پناہ رزق عطا فرمائیں گے اور تمہاری عاقبت بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو وہ رزق جس کے خاطر ہم مسجدوں کو چھوڑ کر کے بازاروں کا سہارا لے رہے ہیں، وہ رزق جس کے خاطر ہم اللہ کو فراموش کر چکے ہیں، وہ رزق جس کے خاطر ہم مارے مارے پھر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے گھر میں پلٹ کر آؤ، تمہاری روزی وہاں سے میسر ہو جائے گی۔ اور اس کو واضح مثال سے سمجھنا چاہیں تو قرآن کریم کی 2 آیتیں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم، انہیں کون نہیں جانتا؟ صرف یہ وہ عورت ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نام ذکر کیا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کی مقدس ترین بندی ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں ہے، مسجد اقصی میں اللہ کی بندگی کر رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب کبھی حضرت مریم سے ملاقات کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر بے موسم کے پھل رہتے ہیں، یعنی حضرت مریم اللہ کی بندگی میں لگی ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پھل عطا فرما رہا ہے، اور وہ پھل عطا فرما رہا ہے جو کسی مارکیٹ میں نہیں مل سکتے، بے موسم کے بھی پھل عطا ہو رہے ہیں۔ لیکن یہی مریم ہے کہ جب ان کے سامنے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے، قرآن کہتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي وَقَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا درد ذہن میں مبتلا تھی، اور وہ یہ کھجور کے تنے کے آسرے میں پہنچ رہی ہے، وہاں پہ انہیں پانی کی بھی ضرورت ہے، وہاں انہیں کھجور کی بھی ضرورت ہے، وہاں انہیں کھانے کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے سامنے درد سہ کی پریشانی بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ کھانے کا بھی مسئلہ ہے، پانی کا بھی مسئلہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہو جائیں گے انہیں قوم میں لے کر جاؤں گی، لوگ میرے خلاف چیمی گوئیاں کریں گے، اتنی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ انہیں ویسے روزی عطا نہیں فرما رہا ہے جس طرح کہ جب عبادت کر رہی تھی تو روزی عطا ہوتی ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اے مریم خذی الیکی، اگر تمہیں کھانے کے لیے کچھ چاہیے تو تم خود کھجور کے درخت کے پاس جاؤ، کھجور کے تنے کو حرکت دو، اور عربی زبان میں لفظ حظ اس کا معنی ہوتا ہے التحریک بالقوتی، پوری طاقت لگا کر کے اس کھجور کے تنے کو تم حرکت دو۔ جب تم حرکت دو گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے پھلوں کو گرائے گا اور ان پھلوں سے تم کھاؤ گی۔ دونوں آیات کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب تک حضرت مریم اللہ کی بندگی کر رہی تھی تو بغیر محنت و مشقت کے ان کے پاس روزی پہنچ رہی تھی، لیکن یہی حضرت مریم جب اپنے کام میں لگی ہوئی ہے تو یہاں روزی نہیں پہنچتی ہے، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے مریم تم اپنی روزی کا خود انتظام کرو، تم خود آگے بڑھ کر کے درخت کو حرکت دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پھل عطا فرمائے گا۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ ایک انسان جب اللہ کی بندگی میں مصروف ہوتا ہے تو اسے بے پناہ روزی مل جاتی ہے، لیکن جب انسان اپنی خدمت میں مصروف ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ وہ انسان خود جائے، خود محنت کرے اور اپنے ہاتھوں سے کما کر کے روزی حاصل کرے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے بیشتر افراد اذان ہوتی ہے لیکن مسجد کی طرف نہیں آتے، اور آپ اندازہ لگائے نماز کا کیا معاملہ ہے، نماز کے لیے کتنی مرتبہ بلایا جاتا ہے۔ جب صبح کو آنکھ کھلتی ہے فجر کی نماز میں مؤذن سب سے پہلے حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ کہتا ہے، حی علی الفلاح 2 مرتبہ کہتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کہتا ہے، پھر اقامت ہوتی ہے 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ، 2 مرتبہ حی علی الفلاح، 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ، یعنی جب صبح کو آنکھ کھلتی ہے تو 12ویں والے آقا کی مناسبت سے 12 مرتبہ ایک شخص کو نماز کے لیے پکارا جاتا ہے، اور جب ظہر کا وقت آتا ہے تو 10 مرتبہ نماز کے لیے پکارا جاتا ہے، عصر کا وقت آتا ہے 10 مرتبہ نماز کے لیے پکارا جاتا ہے، مغرب کے وقت 10 مرتبہ پکارا جاتا ہے، عشاء کے وقت 10 مرتبہ پکارا جاتا ہے، یعنی دن بھر میں 5 وقتہ نماز کے لیے 52 مرتبہ ایک انسان کو نماز کی طرف متوجہ کرایا جاتا ہے۔
ہے، اور یہ اذان صرف ایک مسجد کی ہوتی ہے اور پورے شہر میں نہ جانے کتنی مسجدیں ہوتی ہے، ہر گلی کوچے سے، شہر کے ہر خطے سے، ہر گوشے سے مؤذن اللہ کی طرف بلاتا ہے، اے لوگو تم اللہ کی طرف آ جاؤ، اے لوگو تم نماز کے لیے آ جاؤ، اے لوگو تم کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ لیکن یہ انسان ہے کہ اس کے کان پہ جو بھی نہیں رینگتی، لیکن اور نہ مسجد کی طرف بھی نہیں جاتا۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جن کے پاس اولاد ہوگی؟ بڑے لوگ اپنے اولاد کو کسی کام کا حکم دیتے ہیں، استاد بچوں طلبا کو کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، اسی طریقے سے بڑے بھائی چھوٹے بھائی کو کسی چیز کا حکم دے اور چھوٹا بھائی وہ کام نہ کرے، بڑا چھوٹے کو حکم دے چھوٹا وہ کام نہ کرے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، لال پیلے ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جس کو حکم دے رہے ہیں اس پہ ہمیں کوئی ولایت اجبار حاصل نہیں ہوتی، اس پہ ہمیں زبردستی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، لیکن جب وہ ہمارا حکم نہیں مانتا تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ وہ پروردگار دو عالم جو خشک و تر کا مالک ہے، جو مالک الملوک ہے، جو رب الارباب ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو احسن الخالقین ہے، جو رب العالمین ہے، جس نے زندگی کے ہر مسئلے میں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس رب نے ہمیں ایک دو مرتبہ نہیں بلا مبالغہ سینکڑوں ہزاروں مرتبہ نماز کی طرف بلایا ہے، پھر بھی ہم مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ اس سے بڑے خدا سے روگردانی کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا اے مسلمان بھائیو، نماز کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ آج جس نماز کو اتنی آسانی سے چھوڑ رہے ہو، اسی نماز کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ یہ نافرمان اولاد تمہارے بے نمازی پن کا نتیجہ ہے، یہ تعلیم و تعلم کے سلسلے میں پریشانیاں، یہ روزگار کے سلسلے میں پریشانیاں، قرض کے سلسلے میں پریشانیاں، یہ بدنامیاں، بلکہ یہی نہیں، آج جو غیروں کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں، قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ لوگوں کے انہی کالے کرتوتوں کا نتیجہ ہے کہ آج سمندروں سے طوفان اٹھ رہے ہیں، لوگوں کے انہی کالے کرتوتوں کا نتیجہ ہے کہ پہاڑ آگ برسا رہے ہیں، لوگوں کی انہی کالے کرتوتوں کا نتیجہ ہے کہ آج دشمن ہم پہ حملہ آور ہو رہے ہیں اور ہمیں سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ آج اگر ہم قرآن کی طرف پلٹ آئے، آج اگر ہم اللہ کی طرف لو لگا لے تو آج ہی یہ ساری پریشانیاں حرف غلط کی طریقے سے مٹ جائیں گی۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت اچھے الفاظ میں کہا کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں دنیا کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی، صرف ایک چیز کا وعدہ کر لیا جائے، وہ یہ ہے کہ ہم ہر نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کو کسی خیر کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ ایک لفظ ہوتا ہے اس کے بلانے کا کہ آ جاؤ بھائی اس کام کی طرف، ہم بھی لوگوں کو بلاتے آ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو کتنے طریقوں سے پکارا ہے۔ کہیں پر فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑتے ہوئے تم اللہ کی طرف آؤ۔ کہیں پر فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، تیزی سے تم اپنے رب کی طرف آؤ۔ کہیں پر فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوسروں پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہوئے تم اپنے رب کی طرف آؤ۔ کہیں پر فرمایا وإلی ربک فرغب، ہر انسان کسی نہ کسی مرغوب شے سے دلچسپی لیتا ہے، اے لوگو تم اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ۔ یہی نہیں بلکہ قرآن ایک جگہ فرماتا ہے ففروا الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کی طرف راہ فرار اختیار کرو۔ فرار کسے کہتے ہیں؟ دشمن کو چھوڑ کر دوست کی طرف بھاگ جانا، بدخواہ کو چھوڑ کر خیر خواہ کی طرف آ جانا، مصیبت کو چھوڑ کر راحت کی طرف آ جانا، دشمن کو چھوڑ کر دوست کی طرف آ جانا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جس کام میں تم لگے ہوئے ہو، دنیا کی جن رنگینیوں میں تم لگے ہوئے ہو، دشمنوں کے جن وساوس میں تم لگے ہوئے ہو، شیطان کے وسوسوں میں پڑے ہوئے ہو، اور اپنے اولاد کے خاطر، بیوی بچوں کے خاطر اللہ کو جو بھول چکے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں تمہاری بدخواہ ہے اور یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے دشمن کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان سب سے پیچھا چھڑا کر کے، ان سب سے دامن بچا کر کے، اگر تمہیں ان سب سے دامن بچا کر کے تمہیں اللہ کی طرف آنا ہے، ففروا الی اللہ، ان تمام لوگوں کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف آؤ۔ جب اللہ کی طرف آؤ گے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ حدیث پاک یاد آتی ہے مجھے، معطا شریف میں یہ حدیث پاک مذکور ہے کہ یہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور چند صحابہ
کرام بھی وہاں موجود تھے۔ یہ ایک صحابی وہ تشریف لائے اور مسجد کے کنارے بیٹھ گئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس صحابی کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے گھر سے گھر میں انہوں نے نماز ادا کر لی تھی، پھر مسجد میں حاضر ہوئے۔ آپ اندازہ لگائے اذان ہو چکی، وہ صحابی مسجد میں حاضر ہو چکے۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں ما منعک ان تصلی مع الناس، اے شخص تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روکا؟ اس کے آگے حضور فرماتے ہیں الست رجلا مسلما، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ یعنی اللہ کا منادی ندا کر چکا ہے، نماز قائم ہو چکی ہے، لوگ باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں، اس کے باوجود تم نماز میں شریک نہیں ہو رہے ہو۔ حضور نے یہاں یہ نہیں فرمایا کیا تم بیمار ہو، یہ نہیں فرمایا کیا تمہیں نماز کا طریقہ نہیں معلوم، یہ نہیں فرمایا کہ تم مسافر ہو، بلکہ یہ پوچھا کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ یعنی جو مسلمان ہوگا وہ کبھی نماز ضائع نہیں کر سکتا ہے، اور جو مسلمان نہیں ہوگا وہی شخص نماز کے معاملے میں غفلت اور کوتاہی کرے گا۔ اسی لیے حضور نے پوچھا الست رجلا مسلما، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ آج میں یہی سوال اپنے سارے سامعین کے سامنے دہرانا چاہوں گا۔ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے اپنے ضمیر سے پوچھے کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا تم اللہ کے منادی کی ندا نہیں سن رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے گھر سے آنے والی آواز کو نہیں سن رہے ہو؟ کیا تم اس بات کو بھول چکے کہ یہ ایک شیطان کہ جس کو قرآن نے کہیں پہ لعنہ اللہ کہا، وہ شیطان کہ جس کو قرآن نے کہیں رجیم یعنی مردود کہا، وہ شیطان کہ جس کو قرآن نے کہیں کفور کہا، اس کا جرم کیا تھا؟ اس کا جرم یہ تھا، مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے کہ جب کوئی انسان سجدہ تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس شخص سے یہ کہتے ہوئے دور ہو جاتا ہے کہ امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ وامرت انا بالسجود فابیت فلی النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس نے سجدہ کر لیا، جنت کا مستحق ہو گیا، اور میرا جرم یہ تھا کہ اللہ نے مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور وہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تعبدی نہیں تھا۔ میں نے اس سجدے کو چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں اس خدا کی بارگاہ سے راندہ ہو چکا ہوں، اس خدا کی بارگاہ سے ملعون قرار پا چکا ہوں، اس کا نافرمان بندہ قرار پا چکا ہوں۔ اور یہی نہیں بلکہ صبح قیامت تک سارے لوگ مجھ سے پناہ مانگتے رہیں گے، اور حج کے موقع پہ لوگ مجھ پہ پتھر برساتے رہیں گے، اور میرا حشر یہ ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا۔ تو یہ ایک سجدہ چھوڑنے کی وجہ سے وہ شخص جہنم کا مستحق ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون و مردود ہو گیا۔ آج نہ جانے کتنے سجدے ہم ضائع کر رہے ہیں۔ کیا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا ہے؟ کیا ہمیں خدا کے حضور کھڑے ہو کر کے اپنے اعمال کا حساب نہیں دینا ہے؟ یقیناً سب کو حساب دینا ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کا حساب لینے والا ہے۔ لہٰذا اے میرے مسلمان بھائیوں، آج یہ عزم کر لو کہ آج کے بعد ہم کوئی نماز ضائع نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم نمازوں کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، اور نماز کی اتنی برکتیں ہوں گی کہ آپ خود محسوس کریں گے۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہیں تو انہیں بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، تم انہیں نماز کا پابند بنا دو۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو نمازی ہوگا وہ اوباشوں کی صحبت میں نہیں رہے گا، جو نمازی ہوگا وہ فحش لٹریچر نہیں پڑھے گا، جو نمازی ہوگا وہ غلط سنیما نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ نماز ہر بے حیائی اور بری بات سے روک دے گی۔ جو کام تم اپنی پوری زندگی میں محنت کر کے نہیں کر سکتے، نماز وہ ایک مرتبہ میں وہ سارے کے سارے کام کر دے گی۔ لہذا تم اپنے بچوں کو نمازی بنا دو۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے امال کو خط لکھا کرتے تھے تو اس میں یہ لکھا کرتے تھے ان اہم امورکم عندی الصلاۃ من حفظها حفظ دینہ من ضیعها فهو لما سواها اضیع۔ اے میرے امال، اے میرے کام کرنے والوں، اے میرے ماتحت کام کرنے والوں، سنو، تمہارے سارے معاملات میں سب سے اہم ترین چیز اگر میرے نزدیک کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ تم نماز ادا کرو، اور جو نماز ادا کرے گا وہ اپنے دین کی بھی محافظت کر لے جائے گا، اور جو نماز کے معاملے میں کوتاہی کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں کوتاہی کرے گا۔ اس لیے کہ نماز سب سے محترم بشان چیز ہے، نماز سب سے محترم شے ہے۔ جو نماز کے احترام کو نہ جانے، جو نماز کے تقدس کو نہ جانے، جو نماز کی عظمتوں کو نہ جانے، وہ بھلا والدین کا احترام کیا جانے گا،
جو نماز کو نہ جانے وہ کسی کی عصمت و عفت کو کیا جانے گا؟ جو نماز کے تقدس کو نہ جانے وہ حقوق العباد کی کیا قدردانی کرے گا؟ جو نماز کو نہ جانے وہ لوگوں کے قرض کیا ادا کرے گا؟ جو نماز کو نہ جانے اس کے پاس اخلاق نام کی کیا چیز ہوگی؟ اگر وہ نماز کا پابند ہوگا تو گویا کہ دنیا میں ہر شے کی حفاظت کر لے گا، حتیٰ کہ دین کی بھی حفاظت کر لے گا، اور اگر نماز کی محافظت نہیں کر سکتا تو سن لو کہ دنیا میں ہر شے کو سب سے زائد ضائع کرنے والا یہی شخص ہوگا، اس کے علاوہ اس سے بڑا کوئی اور مجرم نہیں ہو سکتا۔ اس لہٰذا آج ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنائیں۔ اس موضوع پہ اور بھی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن وقت کی قلت دامن گیر ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری زندگی نماز ادا کی، اور حتیٰ کہ وہ حدیث پاک جس میں آپ کی وفات کا تذکرہ ہے اس میں یہاں تک ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نقاہت کی وجہ سے چلنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے تو دو صحابہ کرام کے سہارے سے چل کر کے مسجد میں حاضر ہوتے تھے، اور اللہ نے جو آپ سے فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے محبوب زندگی کے آخری لمحے تک نماز ادا کرتے رہنا اور اللہ کی بندگی کرتے رہنا۔ اللہ نے جو حکم دیا تھا آپ نے اس کی عملی تفسیر زندگی کے آخری لمحات میں بھی پیش کی، اور آخری لمحات میں جب اپنے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کی نماز پہ آپ نے مسکرا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، دنیا کے تم کسی بھی گوشے میں رہو، رکوع کرو گے، سجدہ کرو گے، قیام کرو گے، قعود کرو گے، تمہارا کوئی بھی عمل ہوگا، عمل تمہارا ہوگا، خوشی مجھے ہوگی، عمل تمہارا ہوگا، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ تو جس رسول کائنات نے ہمارے لیے اتنی محنتیں کی ہوں ان کے لیے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس حکم کی بجاوری بھی ہم سب پہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اے لوگو تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ و رسول کے حکم کو مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے گا، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھے جو در پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔